کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل اتى الجمعة فصلى ما قدر ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة ایام رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غسل کرے پھر جمعے کو آئے، پھر جو مقدر میں ہے وہ نماز پڑھے یعنی سنتیں ادا کرے، پھر خاموش بیٹھے حتیٰ کہ امام خطبے سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان 3 دن زیادہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی ٹوٹل 10 دنوں کا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ریلیف عطا فرمائے گا۔ 10 دن کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جمعے سے لے کے جمعے تک، ایک تو پہلے حدیث پاک میں ذکر ہوا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضور نے فرمایا 3 دن زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو جمعے والے دن غسل کرے، تیاری کرے، کر کے مسجد میں آئے، امام صاحب کا بیان سنے، خطبہ سنے، جو نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد جب وہ فارغ ہو کے دعا سے جائے گا گھر، تو کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں ایک اور حدیث پاک عرض کر کے پھر مزید عرض کرتا ہوں۔ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواہ مسلم۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے حضرت امام مسلم نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وضو کرے تو اچھا کرے، پھر جمعے میں آوے تو خاموش رہے اور کان لگا کر سنے، تو اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ مع 3 دن کی زیادتی کے بخش دیے جائیں گے۔ جس نے کنکر پکڑے اس نے لغو کیا۔ بیان کو خوب اچھی طرح سنا، غور سے سنا، سننے کے بعد اس نے کوئی ایسی حرکتیں نہیں کی کہ ادھر سے بیان چل رہا ہے ادھر سے اس کی تسبیح چل رہی ہے، ادھر سے بیان چل رہا ہے ادھر سے ساتھ والے کے ساتھ گفتگو بھی چل رہی، ادھر بیان چل رہا ہے ادھر اپنی اس کی تقریر شروع ہے۔ ایسا نہ ہو، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ ہاں، اتنا بھی خاموش نہ ہو کہ بندہ سبحان اللہ ہی نہ آکھے، ہاں اتنا بھی خاموش نہ ہو، یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ نعرہ لگانا ہو تو یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، ایسا بالکل جائز ہے، اور یہ باقاعدہ اجر و ثواب میں مزید زیادتی کرتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر میں اس حدیث پاک کو ختم کر کے ان دونوں حدیثوں پر میں ایک عرض کروں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعے سے لے کے جمعے تک کے گناہ اور 3 دن کی زیادتی، ٹھیک ہے جی، 7 دن 10 دنوں کے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو معافی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک بندہ خود معافی نہ مانگ لے۔ ان میں سے حقوق العباد بھی ایک گناہ ہے۔ ماں باپ کے گستاخی معافی نہیں ہوتی، جتنا مرضی وہ جمعے پڑھ لے، جتنا مرضی وہ نیکیاں کر لے، اس کی معافی نہیں ہوتی۔ سود خور کی معافی نہیں ہوگی، شرابی کی معافی نہیں ہوگی، زانی کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ وہ عمل ہیں جب تک یہ عمل چھوڑ کر اللہ سے توبہ نہ کرے، ان کا اس وقت تک بالکل معافی نہیں۔
باقی چھوٹے موٹے. اچھا وہ گناہ جو عام روٹین میں علماء نے کتابوں میں تو ہلکا لکھا ہے، صغیرہ گناہ لکھا ہے، لیکن وہ بندہ جان بوجھ کے نہیں میں نے کرنا ہے، میں کروں گا، یہ اب اصرار جو ہے اس کو کبیرہ بنا رہا ہے. یہ اصرار نہیں میں کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ اس کو کبیرہ گناہ بنا رہا ہے. اس ایسے گناہ کی بھی معافی نہیں. غیر ارادی طور پر میرا ارادہ نہیں تھا جھوٹ بولنے کا، بولا گیا. میرا ارادہ نہیں تھا کسی کو دھوکہ دینے کا، لیکن غلطی سے کوئی چیز چلی گئی. میرا ارادہ نہیں تھا کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کرنے کا. ہاں جی، نہ میرا ارادہ تھا، نہ میں نے کوئی قصد کیا تھا، نہ میں نے کسی کو جان بوجھ کے. چیزیں جاتی ہیں خراب بھی کوئی چیز نکل جاتی ہے. یہ ارادہ نہیں کیا تو یہ کوئی حرج نہیں، یہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے تو ارادہ ہی نہیں کیا. اس بندے کا تھا ہی نہیں کہ میں اس کو خراب چیز دوں گا. اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، واپس کر لیتا ہے، جو سلسلہ کرتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں. لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے، اب وہ آن لائن آج کل کام چل رہا ہے نا جی. میں نے ایک چیز منگوائی زندگی میں پہلی دفعہ ہی، میں بس غلطی گھر بیٹھا میں نے کہا چلو مائک منگواتا ہوں. وہ مجھے بھی 2 نمبر چیز بھیج دی انہوں نے. اچھا جی، ڈمی بھیج دی، ڈمی. میں نے پیسے دیے مائک کے، میرے پاس ڈمی گئی. ڈمی کھلونا آ گیا. میں کہوں دسو کی کرے. اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ منگوایا فون ہے، بڑا اچھی طرح پیک کر کے بیچ میں سے اینٹیں نکل آتی ہیں. اب یہ لوگ یہ ایسے گناہ گار ہیں، ایسے گناہ گار ہیں کہ ان کے گناہ اس وقت تک جب تک جس کا حق چھینا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے، اور جب تک اس کا ازالہ کر کے معافی نہیں اللہ سے مانگیں گے اس وقت تک گناہ ان کا بخشا جانے والا نہیں ہے. ہاں بندہ حلال کماتا رہے، آپ نے کوئی اس نے ارادہ نہیں کیا ہوا جھوٹ بولنے کا، بےایمانی کرنے کا، دھوکہ دینے کا، حرام کمانے کا، بیچ میں کچھ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا